ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 18۔ ریان سے ہوتی اس کی نظر روشنی پر ٹھہری۔ بہت سی باتیں تھی جو وہ اس سے کرنا چاہتا تھا۔ فرحان کا دل کیا وہ اس وقت روشنی کے ساتھ جا کر بیٹھے، اس کا ہاتھ تھامے اس سے بات کرے، لیکن وہ روشنی کے انداز میں سرد مہری محسوس کر چکا تھا۔ جانے وہ وقت کب آئے گا جب وہ اپنے درمیان موجود کشیدگی ختم کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکیں گے۔ جانے کب وہ سکون آمیز لمحات ان کے رشتے میں آئیں گے جب ان کے درمیان جھجک نہیں ہوگی، کسی قسم کا ملال نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اس کے لیے دونوں کے دل میں محبت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے۔ کسی ایک کے تھوڑی سی بھی بے چینی ہو تو یہ خوبصورت رشتہ صرف ایک تعلق رہ جاتا ہے، ایسا تعلق جو نبھ رہا ہوتا ہے بنا کسی جذبے کے۔ فرحان اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ریان سو چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے ریان کو بیڈ پر لٹایا اور نرمی سے تھپکنے لگی تاکہ اس کی نیند مزید گہری ہو جائے۔ اسی پل کمرے میں دستک ہوئی۔ یہ آپ کے لیے چائے، اگر کوئی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، میں آپ کو لا دیتی ہوں، ملازمہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا جس میں چائے اور کھانے میں ہلکی پھلکی چیزیں تھیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اس نے کہا تو ملازمہ چلی گئی۔ ریان گہری نیند میں جا چکا تھا۔ روشنی خود بھی فریش ہونا چاہتی تھی، تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے لیے وہ واش روم میں گئی، منہ ہاتھ دھویا، اپنی چادر سے ہی چہرے سے ٹپکتا پانی صاف کرتی باہر آئی تو کمرے میں فرحان موجود تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا جس کے آگے ٹیبل پر ملازمہ ٹرے رکھ کر گئی تھی۔ روشنی صوفے پر بیٹھنے کی بجائے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ فرحان سمجھ گیا وہ اس کی وجہ سے وہاں نہیں بیٹھی تھی۔ بابا اماں چائے پی کر آرام کرنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ کھانا لیٹ کھائیں گے؟ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو تمہارے لیے منگواؤں؟ کمرے میں فرحان کی دھیمی آواز گونجی۔ غالباً وہ بیٹے کی نیند کا خیال کر رہا تھا۔ نہیں شکریہ۔ روشنی کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ فرحان کے مخاطب کرنے پر واش روم سے باہر آنے تک اسے چائے کی شدید طلب تھی، لیکن اب لگ رہا تھا ہر طلب دم توڑ چکی تھی۔ ناگواری کی جھلک چہرے پر آئی تھی جو فرحان سمجھ چکا تھا۔ چائے؟ فرحان کا انداز سوالیہ تھا۔ روشنی خاموش ہی رہی۔ فرحان نے کچھ پل اسے دیکھا جس کے چہرے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ضبط کر رہی ہے۔ فرحان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر کپ میں چائے انڈیلی، چینی مکس کی اور کپ پکڑے اٹھ۔ اگر میری موجودگی اتنی ہی ناگوار گزر رہی ہے کہ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تمہیں ضبط کرنا پڑ رہا ہے تو تم یہاں آئی ہی کیوں ہو؟ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولا، کچھ کام مجبوری کے تحت کرنے پڑتے ہیں، یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ روشنی نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے دیکھ کر بات کی۔ جانتا ہوں، میں بابا اور اماں سے کہہ دوں گا تمہیں ساتھ لے جائیں۔ فرحان نے کہتے ہوئے مڑا کپ ٹیبل پر رکھا۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے سب کچھ کرنا، کتنا آسان، یوں فیصلے کر لینا۔ روشنی چیخ کر بولی تھی۔ فرحان پلٹا تو وہ کھڑی ہو چکی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آسان نہیں ہے۔ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں تپش تھی جو کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا، لیکن ایک بات تم سن لو فرحان، میں یہاں صرف ریان کے لیے آئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ایک بروکن فیملی کا حصہ۔ بروکن فیملی؟ فرحان کو حیرت ہوئی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ 1 سال تم ہم سے لا تعلق رہے ہو اور نہ جانے کتنے وقت کے لیے تم لا تعلق ہی رہتے تو یہ ایک بروکن فیملی ہی کہلاتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ فرحان اس کے انداز پر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ اسے تم کہہ رہی تھی، اس کو بے خوفی سے دیکھ رہی تھی، اپنی ناگواری کا اظہار کھل کر رہی تھی۔ کیا صرف ریان کی وجہ سے وہ اتنی مضبوط ہو گئی تھی؟ یہ باتیں یوں ہوں گی وہ جانتا تھا، لیکن اتنی جلدی ہوں گی یہ بالکل اندازہ نہیں تھا اسے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم خود پر کوئی جبر کرو اور زبردستی اس رشتے کو نبھاؤ۔ تمہارے جاننے سے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انچاہے رشتوں کو نبھانا میری قسمت میں ہی لکھا ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ رہی تھی جب فرحان نے اس کا بازو تھاما اور اسے مڑنے سے روکا۔ تم میرے لیے اتنی ہی اہم ہو جتنا ریان مجھے عزیز ہے۔ روشنی، تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں، تم صحیح ہو، لیکن کیا ہم ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ لہجہ مدھم اور گمبھیر تھا۔ نہیں،
اور روشنی کا لہجہ اتنا ہی ٹھوس تھا۔ کیوں؟ فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ جن سے محبت ہو ان سے نفرت نہیں ہوتی۔ فرحان کی بات نے روشنی کو کچھ پل ساکت کیا تھا۔ محبت کا زخم تو بہت پرانا تھا، ان ساری باتوں میں وہ محبت کو کیوں بیچ میں لایا تھا؟ یقین کرو فرحان، جن سے محبت ہو ان سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ کپ کپایا تھا۔ پرانے زخم کھلنے پر تکلیف تو ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں۔ فرحان نے بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے مزید نزدیک کیا۔ آئی ایم سوری، ہر اس چیز کے لیے، ہر اس دکھ کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں محسوس ہوا، جو میری وجہ سے تم نے سہا۔ روشنی، اس عرصے میں تم سے الگ رہ کر میں نے جانا کہ تم کتنی ضروری ہو گئی ہو میرے لیے۔ یقین کرو، میں دھیمے سے کہتا ہوا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ کیا محبت دوبارہ ہو سکتی ہے؟ ایک انسان اتنی محبت کرے کہ اپنی محبت کو پانے کے لیے جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے، کیا وہ دوبارہ محبت کر سکتا ہے؟ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرحان، پلیز، یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ روشنی نے خود کو پیچھے کیا، وہ اس کے حصار سے نکلی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اس سب کی، اب میرے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور جو معنی رکھتا ہے وہ صرف ریان ہے۔ اس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باپ کے ہوتے ہوئے اس کی محبت سے محروم ہو۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے یہ نہیں چاہے گی۔ میرے خود کے جذبات، احساسات تو کب کے مر چکے ہیں، اب صرف ایک ماں ہی زندہ ہے بس۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے باوجود اس کی آواز میں لرزش سی آئی تھی۔ وہ کہتے ساتھ ہی فرحان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا پلٹ کر واش روم میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ کتنا آسان ہوتا ہے تم مردوں کے لیے آگے بڑھنا، خود کو عورت پر حاوی کر لیتے ہو کہ وہ تمہارے حصار سے نکل ہی نہ سکے، لیکن عورت پر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ تم لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تم لوگ جس سے محبت کرتے ہو، اتنی ٹوٹ کے کرتے ہو کہ اس کے لیے سب قربان کرنے پر آ جاتے ہو، اور جسے توڑتے اسے تنہا تک کر جاتے ہو۔ اذیت دیتے ہوئے صرف اپنی کرتے ہو، خود کی تسکین کے لیے سب کرتے ہو۔ آنسو تھے کہ نکلے ہی آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے منہ پر چھینٹے مار رہی تھی۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنا بھی بہت مشکل تھا، اتنا ہی مشکل جتنا خود کو مضبوط بنانا۔ سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم نے فرحان کے کان خوب کھینچے اور کلاس لی۔ ریان نے 2 دن روشنی کو مصروف رکھا، جو فرحان بھی دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ تھوڑا چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہاں ولی، سیف، فرخ تھے، تینوں کی اسے خوب عادت ہو گئی تھی۔ اب وہ روشنی کو تنگ کر رہا تھا۔ 2 دن بعد سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم فرحان کو خصوصاً دوبارہ نصیحت کر کے لاہور واپس جا چکے تھے۔ روشنی ریان میں ہی مصروف رہتی تھی، جب فرحان پکڑتا تو وہ رونے لگ جاتا۔ اپنی تو کوئی بات نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ریان کے بارے میں دونوں بات کرنا شروع کر چکے تھے۔ وہ بھی فرحان ہی پوچھتا تو روشنی نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے دیتی۔ فرحان کو یہی غنیمت لگا، وہ صبح 8 بجے آفس جاتا اور واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس سے آیا تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ روشنی نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ ریان الٹا لیٹا سامنے پڑے کھلونوں کو نظر انداز کیے اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈالے مصروف تھا۔ فرحان نے اس کو اٹھایا اور ٹیشو سے اس کا منہ اور ہاتھ صاف کیا۔ وہ غور سے فرحان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ریان کا موڈ اچھا تھا جو وہ رویا نہیں، ورنہ جب بھی فرحان اسے پکڑتا وہ پہلے منہ بسوڑتا پھر رونا شروع کر دیتا۔ روشنی سلام پھیر چکی تھی۔ وہ دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا تو فرحان جانے کیا سرگوشی میں بات کر رہا تھا کہ ریان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی نے جائے نماز اٹھا کر رکھنے لگی۔ کیا میری ریان کے ساتھ تصویر بنا دو گی تم؟ وہ پلٹی تو فرحان نے اس سے کہا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ موبائل اسے پکڑانے لگا۔ روشنی نے کافی ساری پکس اتار دیں۔ ریان کا موڈ آج واقعی اچھا تھا، یا اسے اب باپ کی پہچان ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں کی بہت خوبصورت تصویریں آئی تھیں۔ تم بھی آ جاؤ۔ وہ موبائل اسے پکڑانے لگی۔ فرحان نے اسے کہا، تصویر کون اتارے گا؟ وہ صاف منع نہ کر سکی۔ فرنٹ کیمرے سے لیتے ہیں، فرحان نے اس سے موبائل پکڑ کر کہا تو ناچار وہ قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان نے موبائل والا ہاتھ اونچا کیا اور پہلا یادگار لمحہ جس میں وہ تینوں تھے قید کیا۔ تھینکس۔ فرحان نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ جواب میں کچھ بولے بنا وہاں سے اٹھ گئی۔ یار، لگتا ہے تمہاری اماں تو ناکو چنے چبوا کر ہی مانیں گی۔ فرحان نے اس کے انداز پر ریان کو برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ اسی رات وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ریان سو چکا تھا، روشنی بھی باقی کمرے کی لائٹس بند کر کے لیٹ گئی۔ صرف فرحان کی طرف کا سائیڈ لیمپ کی روشنی تھی۔ کمرے میں ریان دونوں کے بیچ میں ہاتھ پاؤں پھیلا سوتا تھا۔ 12 بجنے والے تھے۔ روشنی سو گئی ہو کیا؟ وہ دوسری طرف کروٹ لیے جاگ رہی تھی جب فرحان کی آواز آئی۔ روشنی؟ اس کے جواب نہ دینے پر فرحان پھر بولا، فرمائیے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جانے کون سی ضرورت آن پڑی تھی، ادھر آؤ۔ اس کے جھنجھلانے پر بھی وہ پرسکون رہا۔ کدھر؟
روشنی حیران ہوئی، اس نے فرحان کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یہاں میرے پاس۔ روشنی کو اس پل انتہا کا غصہ آیا۔ اب اتنے اچھے تعلقات تو نہیں تھے کہ وہ آدھی رات کو ایسی فرمائش کرے۔ کیوں؟ وہ غصہ ضبط کر کے بولی، ادھر آؤ گی تو بتاؤں گا نا کیوں۔ وہ پرسکون سا بولتا اسے مزید زج کر گیا، مجھے نہیں جاننا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کتنی نیند آ رہی ہے جانتا ہوں، صاف کہو نہیں آنا چاہتی۔ وہ کہتے ہوئے پھر اس کی مخالف سمت کروٹ لینے لگی کہ اس کی آواز پر پھر اسے دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا وہ جان کر اسے تنگ کر رہا ہے، اور روشنی چڑ رہی تھی۔ ہاں نہیں آنا سن لیا، اب خوش؟ روشنی کا لہجہ غصیلا ہوا۔ نہیں، تم خوش کرو گی تو خوش ہوں گا نا، ایسے خالی خولی کون خوش ہوتا ہے دور دور سے۔ فرحان کی پرسکون انداز میں کی گئی زو معنی بات سمجھ کر روشنی کا چہرہ لال ہوا تھا، جبکہ وہ لیپ ٹاپ رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ روشنی کا دل بے ہنگم سا دھڑکا۔ آج اسے ہوا کیا تھا؟ اٹھو یار، وہ اس کے سر پر کھڑا بولا۔ لیں اٹھ گئی اب۔ روشنی کو لگا آج وہ اسے پاگل ہی کر چھوڑے گا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھس سی بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بہت غصہ کرتی ہو، اب ہر بات پر لڑنے لگتی ہو، پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرحان نے شکوہ کیا۔ اس لمحے روشنی کا دل کیا ساری رات کیا پوری زندگی وہ ہاتھ بڑھائے اس کے انتظار میں یوں ہی کھڑا رہے۔ آؤ نا روشنی پلیز۔ اس کے ہاتھ نہ تھامنے پر وہ لجاجت سے بولتا ہوا روشنی کو تو سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ اس وقت گہری سانس لے کر روشنی نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ سے نیچے اتری۔ کمرے میں صرف لیمپ کی مدھم روشنی تھی، اور روشنی نے دیکھا اس وقت فرحان کے چہرے پر کتنی خوبصورت مسکان تھی۔ فرحان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھمایا کہ روشنی کی پشت اس کی طرف ہو گئی۔ کچھ پل بعد فرحان کے دونوں ہاتھ اس کے اوپر سے ہو کر آئے اور اس کی گردن کے پیچھے گئے۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا تو وہ اسے چین پہنا رہا تھا جس میں خوبصورت پینڈنٹ لٹک رہا تھا۔ فرحان لاک بند کر رہا۔ My dear wife and beautiful mother of my beloved son, happy birthday to you۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتا ہوا اس کے کان میں بولتا ہوا اس کو بے یقینی کی کیفیت میں ڈال گیا۔ روشنی کو اس لمحے واقعی ہی لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ یقین کرنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ روشنی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ یہ خواب ہے۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی تھی، لیکن فرحان کے وجود کی مہک بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کچھ پل یوں ہی بیتے تھے۔ فرحان واقعی اسے ہارٹ اٹیک دیکھ کر ہی مارے گا، اسے یقین ہو گیا تھا۔ ان لمحوں میں کچھ ایسا تو تھا کہ دل کیا سب بھول جائے۔ کتنا مکمل تھا نا اس پل سب کچھ۔ وہ دونوں اور بیڈ پر سویا ان کا بیٹا۔ روشنی کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اتنے کے آنسو نکل کر گال پر بہنے لگے جسے فرحان بھی محسوس کر گیا۔ کیا ہوا؟ فرحان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز بے ہوش نہ ہو جانا، اس وقت کسے بلاؤں گا میں؟ وہ پچھلی بات کا حوالہ دیتا شرارتی انداز میں بولا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اچھا آپ معاف کر دیا نا؟ اور اس پل روشنی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے امید و بے کی کیفیت چہرے پر سجائے تھا۔ نہیں۔ روشنی کا انداز تھوڑا تیکھا ہوا تھا۔ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے تھا تو کچھ وقت پہاڑ کے نیچے ہی رہنے دینا چاہیے تھا۔ اس کے جواب پر فرحان کے تاثرات دکھ میں بدلے تھے جسے وہ چھپا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا جب تم دل سے مجھے معاف کر دو گی اور دل سے اپناؤ گی۔ وہ کہتے ہوئے دونوں کے بیچ فاصلے کو ختم کرتے ہوئے نزدیکیوں کو بڑھا رہا تھا۔ روشنی گڑبڑا گئی، لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے نا انتظار کرو گے۔ اس نے بامشکل فاصلہ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ جان میں انتظار کروں گا کہ تم مجھے دل سے اپناؤ گی، لیکن میں تمہیں کیوں اس انتظار کی آگ میں ڈالوں؟ میں تو کب کا تمہیں دل سے قبول کر چکا ہوں، تو مجھے تو اظہار کا موقع ملنا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو کھول چکا تھا جو بنا کسی کیچڑ کے جوڑے کی شکل میں تھے۔ اس کی عجیب لاجک کو سمجھنے کے لیے روشنی کو وقت لگا، اور فرحان نے اظہار کے اس خوبصورت موقع کو بالکل ضائع نہیں کیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی دونوں باپ بیٹا پرسکون سے سو رہے تھے۔ روشنی کی نظر ریان سے ہوتی ہوئی فرحان پر ٹھہری تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ تلخ نہیں کر پائی تھی۔ گھر تو بدلا تھا ہی، فرحان بھی بہت الگ تھا۔ پہلے واقعی وہ اس رشتے کو نبھا رہا تھا بلا شبہ روشنی سے زیادہ ہی، لیکن اب میں اور اس وقت کے فرحان میں روشنی کو کچھ تو الگ محسوس ہوا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا شاید واقعی وہ سب باتوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور ریان کے لیے اس کی محبت جس کا وہ کھل کر اظہار کرتا تھا، ایسے میں روشنی سوچتی سب باتیں اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، لیکن وہ پچھلی بات اور دکھ کی وجہ سے کیوں خود کو اور انہیں بھی ڈسٹرب کرے جس وجہ سے اس کا بیٹا بھی تکلیف میں ہو۔ ویسے بھی گزرتا وقت اور ریحان کا ان کی زندگی میں آنا ان باتوں کو پیچھے لے گیا تھا۔ ان دونوں کے لیے ان سب باتوں سے زیادہ اہم اب ریحان تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو بالکل سر پر سوار رکھتے ہیں، خود کی زندگی تو تباہ کرتے ہیں، بچوں کو بھی ایسا ماحول دے کر ان کی ذہنی پسماندگی کا باعث بنتے ہیں۔
ہوتے ہیں ایسے لوگ، بالکل ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے کمپرومائز سے زندگی سہل بھی تو ہو جاتی ہے۔ ظرف کو بڑا رکھنا پڑتا ہے، شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ ہاں، کچھ دکھ نہیں بھولتے، بالکل نہیں بھولتے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا فن ہے کیسے آپ خود کو اس دکھ کے حصار سے باہر نکالیں۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ پرفیکٹ نہیں ملتا، کچھ کبھی پرفیکٹ ملتا ہے جسے ہم اپنی نادانی میں بگاڑ دیتے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی بہت مشکل، کسی پل بہت آسان لگتی ہے۔ روشنی کی زندگی میں بھی اتنی مشکلات کے بعد آسانی آئی تھی۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔